بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر. ناظرین، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ججوں کو ہٹانے کا جو فیصلہ کرنے والی تھی، اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. 17 رکنی لارجر بینچ نے کہا ہے کہ صدر اور آرمی چیف سمیت اور وزیر اعظم سمیت اور ملک کے تمام عہدیداروں سمیت کوئی بھی اب ججوں کی بحالی کا آرڈر واپس نہیں لے سکے گا، اور اگر ایسا ہوا تو یہ آرٹیکل 6 کے مطابق آئین سے غداری ہوگی. ناظرین، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جو بات میں نے کل کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اداروں میں تصادم ہے. حکومت اتنی کانشیس ہے کہ بعض الیکٹرانک میڈیا کے چینلز نے خبر دی کہ آرمی چیف صدر اور وزیر اعظم سے ملے ہیں. ISPR نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ نہیں ملے، نہیں ملیں گے. آج بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے جناب سید مشاہد حسین نے، جو میرے اس اخبار میں جنا میں اس سرخی کے ساتھ شائع ہوئی ہے: حکومت کی موقع پرست سوچ ہے، تصادم ہوا تو کسی کو مداخلت کرنا پڑے گی. یہی وہ بات ہے جو میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ حادثہ ہر حال میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ حکومت میں مثلا صرف قانون کے شعبے میں چلتے ہیں، عدلیہ اور حکومت کی لڑائی کو لیتے ہیں. ایک طرف عدلیہ ہے، عدلیہ کے بارے میں حکومت کا شک تھا کہ عدلیہ تقسیم ہے. حکومت اس پر کام کر رہی تھی، وہ عدلیہ کو تقسیم نہیں رکھ سکے، اور 17 کے 17 ججز کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اب ایگزیکٹو آرڈر کی بحالی کا آرڈر واپس نہیں لیا جا سکتا. میں پاکستان کا وہ واحد اخبار نویس ہوں جس نے خود چیف ایڈیٹر ہوتے ہوئے یہ خبر دی کہ اونچی چوٹی والے گھر میں ہونے والی ڈسکشن میں جناب شریف الدین پیرزادہ حکومتی سوچ کے ترجمان تھے. یہ سوچ وہیں سے آئی تھی. وزیر قانون کے بارے میں تو میں لکھ چکا ہوں کہ اس حکومت کی موت کا اگر کوئی سبب ہوگا تو وہ وزیر قانون ہوں گے، جو کل عدالتی فیصلے کے بعد اپنے زبان و بیان سے لوگوں کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا اب لفظوں سے مسخر کرنا ہے یا حقیقت میں اس حکومت کو بچانا ہے؟ میرا مستقل یہ اصرار رہا ہے، فوج اقتدار میں نہیں آنا چاہتی، مگر لگتا ہے کہ اقتدار والے شاید اس بات کو یقینی بنا دیں گے. وہ جو سید مشاہد حسین صاحب نے فقرہ کہا ہے کہ تصادم ہوا تو کسی کو مداخلت کرنا پڑے گی، اور جب مداخلت کرنا پڑے گی تو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں آج کے ملکی حالات یہی ہیں. کوئی ہے جو اس تصادم کو بچانے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کوشش کر رہی ہے، لیکن میں پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ فوج بچانے آئے گی. اور ناظرین، اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ کام جاری ہے جناب ویلفیئر فنڈز کا بھی اور زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کا بھی. اور اس کے لیے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ لوگ جوک در جوک، ان میں سے جو معذور ہیں، جو مقہور ہیں، جو مقروض ہیں، جو بیمار ہیں، جو زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں
ابھی میں نے آپ کو راولپنڈی کے ایک شخص کا دکھایا تھا، اس کے 2 بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں. ایک اور شخص کل آپ نے دیکھا تھا جس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی ہے، کوئی سہارا نہیں اس کو، اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں. پھر آپ کو ایک اور معذور دکھایا تھا جس کے بچے ہیں، 1000 روپے آمدنی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس پہ گزارا کرنا ہے. ناظرین، وہی بات جو میں روز کہتا ہوں، آئیں مل کے ان مجبوروں، لاچاروں، بے سہاروں، دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کی دعا لیں، میرا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی اپ لفٹ کے لیے کام کریں. ایسے ادارے بنائیں کہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ جائیں. مثلا میں اپنے علاقے تلگنگ میں، اپنے گاؤں نکاکوٹ کے ایریا میں، جو چکوال تلگنگ روڈ پر ہے، تلگنگ سے نکلتے ہی سب سے پہلے میری خواہش ہے کہ میں وہاں ایک گائنی کا ہاسپٹل بناؤں. اس لیے کہ بطور اخبار نویس میں نے ایسے سینکڑوں کیسز دیکھے ہیں کہ وہاں سے خواتین کو ڈیلیوری کے وقت راولپنڈی منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن راولپنڈی پہنچنے سے پہلے یا انہوں نے جان دے دی یا اس حالت کو پہنچ گئی کہ پھر ان کا سروائیول ممکن نہیں تھا. اس میں میرا ساتھ دیجیے گا، ان مجبوروں کی اور لاچاروں کی اپ لفٹ میں میرا ساتھ دیجیے گا. اس کے لیے 2 اکاؤنٹس ہیں، ایک جناب ویلفیئر فنڈ کا اور ایک زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کا. آپ ان میں سے کسی ایک میں جو بھیجیں گے ہم پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے اسے انہی کام خرچ کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. نئے دلوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے. امید صبح ہے. ان بچوں کو تھیلیسیمیا ہے. میرے پاس اتنے نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ 40,000 روپے کا خرچہ کر سکوں. بلڈ اب یہ ہے کہ میں AFT جاتا ہوں ہر مہینے، وہاں سے 3,000 روپے کی بوتل، 4,000 کی بوتل ہوتی ہے، 3,000 روپے کی مجھے بوتل لینی پڑتی. پاکستان تھیلیسیمیا سینٹر آتا ہوں، وہاں پہ 200 روپے فیس دینی پڑتی ہے لگوانے کی. ایک ہفتے کے 10 ٹیکے ہوتے ہیں، جو 3,000 روپے کے 10 ٹیکے آتے ہیں جو بچوں کو، اس بچے کے پیٹ کو لگتے ہیں. 10,000 کا چیک دے رہے ہیں، علاج کا کہتے ہیں ہم خود کروا کے دیں گے آپ کو. خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا. یہ بھی بچپن سے معذور ہے، دکھایا اس نے بولے علاج نہیں کیا ہے، نہیں ہو جائے گا علاج، یہ بچپن سے معذور ہے. ہاں اس کی بولیاں ہوئی گزارا زکوٰۃ مت کو دے گا، وہ یہ رمضان میاش کی، اور اس میں گزارا ہو جاتا ہے. ہاں کرسی دیا، ہاں دیا، بالکل دیا، فری دیا، بالکل فری دیا. یہ ٹانگیں 15-20 سال سے میری جو ہے فارغ ہو گئی. بس میں اپنا کاروبار کرتا تھا، کوئی سمجھ نہیں آئی ہے، آہستہ آہستہ گرتی گئی ہیں، ختم ہو گئی. اللہ سے بغیر اور ان سے بغیر اور کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا آسرا ہی کوئی نہیں. جی فری میرے لیے صاحب نے بولا ہے 5,000 روپے دوں گا، اس سے بعد علاج بھی کراؤں گا آپ کا.